أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، آپ احباب، چونکہ یہاں ایک ماہ کے اندر 2 مرتبہ درس قرآن ہوتا ہے، 15 روزہ درس قرآن ہوتا ہے، تو یہاں مختلف خطباء واعظین کے دروس سے مستفید ہوتے ہی رہتے ہیں. تو میں چونکہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے تھوڑا سا آپ کو ایک سبق جو آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ سنا اس کو دوبارہ آپ کے سامنے دہرا کر تھوڑی سی یاد دہانی کروانے کی کوشش کروں گا. وہ ہے موت، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جتنے بھی انسان، جتنی بھی مخلوقات اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بھیجی، زیرو جتنی بھی چیز ہے، ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا ایک فیصلہ اٹل ہے کہ اس کے آنے کا وقت بھی اللہ تبارک و تعالی نے تحریر کیا، لوح محفوظ کے اندر درج ہے، اور اس کے یہاں سے جانے کا وقت بھی اللہ تبارک و تعالی نے درج کر دیا. اب ہر کوئی اپنی اسی تسلسل کے ساتھ، اسی باری کے ساتھ اس دنیا کے اندر آ رہا ہے، اور جب اس کی باری آتا ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے. آپ ذرا غور کریں، تمام لوگ، کسی نے تھوڑی تعلیم حاصل کی، کسی نے زیادہ تعلیم حاصل کی، تو دوران تعلیم بعض دفعہ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ انسان نے سبق یاد نہیں کیا ہو، تو استاد جو ہے وہ تمام لوگوں کو ایک لائن میں کھڑا کرتے ہیں اور ایک طرف سے سزا دینا شروع کرتے ہیں. تو آپ لائن کے اندر کھڑے ہوئے بچوں کے تاثرات کو دیکھیں تو آپ ان کے چہروں سے اندازہ لگا لیں گے اس کی باری کتنی دور ہے. کیوں؟
جس کو مار پڑ رہی ہے اس کی حالت سب سے بری ہوگی، اور جو اس سے ساتھ کھڑا ہے اس کو پتہ ہے اگلی باری میری ہے، اس کی حالت اس سے قدرے بہتر ہوگی لیکن بقیوں سے بری ہوگی۔ ایسے ہی اس تسلسل کو آپ آگے چلاتے جائیں، ہر دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو پتہ ہے کہ اگلی باری میری، اور اگلی باری میری، اور اگلی باری میری۔ ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر کتنے اعلانات سنتے ہیں، روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہم کتنے جنازے پڑھتے ہیں۔ کیا کبھی کوئی جنازہ پڑھتے وقت ہمارے دل کے اندر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ اگلا جنازہ میرا ہو؟ اعلان سنتے وقت کبھی ہمارے دل میں خیال آیا کیا ہو سکتا ہے کہ اگلا اعلان میرا ہو؟ کسی کو اپنی زندگی کا، اپنی موت کا کوئی پتہ نہیں کہ کب اس کی زندگی اور موت جو ہے اپنے ختم ہو جائے، موت اس کو آ جائے، زندگی کا خاتمہ کر دے۔ اس دنیا کے اوپر بہت سارے لوگ ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ کتاب اللہ کو جھٹلاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کو ہی جھٹلا دیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی یہ بات ذہن میں رکھیں، موت ایسی اٹل حقیقت ہے، اس کو کوئی بھی جھٹلاتا نہیں۔ موت کو جھٹلانے والا اس دنیا میں آج تک کوئی نہیں ملا۔ ہر کوئی موت کو مانتا ہے کہ ایک دن اس کو مر جانا ہے، لیکن اصل بات موت کو ماننا نہیں ہے۔ میرا آج کا جو اصل موضوع ہے وہ کیا ہے؟ اس موت کی تیاری، کہ ہم غور کریں، ہمارا بھی عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اللہ کے اندر ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب کسی بھی قوم کا، کسی بھی امت کا، کسی بھی شخص کا وقت مقرر آ جاتا ہے تو اس کے اندر ذرہ برابر بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہم اس کے لیے تیاری کریں۔ تیاری کے اندر دو طرح کی تیاری ہوتی ہے۔ ایک تیاری جو انسان اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، جس کا مقابلہ اس نے خود سے کرنا ہے، جو اپنے ہاتھوں سے وہ استفادہ کرے گا، مستفید ہوگا، اور ایک ہے اس کے بعد کی تیاری۔ پہلی تیاری کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں نصیحت کی، کیا؟ اے عبداللہ، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اے عبداللہ اگر تجھے شام ہو جائے نا، اگر تجھے شام کا وقت میسر آ جائے، مل جائے، فلا تنتظر الصباح، تو نے کبھی بھی صبح کا انتظار نہیں کرنا کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ، اور اگر تجھے صبح مل جائے تو صبح تک زندہ رہے، فلا تنتظر المساء، تو شام تک انتظار نہ کر۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کو تربیت تھی کہ جیسے ہی آپ کو جو بھی وقت میسر ہو اس کو آخری وقت سمجھو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نماز کے بارے میں سوال کیا جاتا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھتا ہوں۔ آپ ذرا غور کریں، اگر ہم احباب کو پتہ چل جائے، اگر ہم احباب کو یہ بات کا پتہ چل جائے کہ جو آخری ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے یہ زندگی کی بھی ہماری آخری نماز تھی، تو آپ غور کرو ہم نے اس کو کتنے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کے پڑھتا ہوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہنا، اللہ کے جو بھی حقوق ہیں ان کو ادا کرتے رہنا، تم مرنے کی حالت میں مسلمان ہونا، مرنے سے پہلے تمہیں پتہ ہوگا میں مسلمان ہوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا لا یموتن احدکم، تم میں سے کبھی بھی کسی کو موت نہ آئے الا وهو يحسن الظن، مگر وہ اچھا گمان کرنے والا ہو باللہ عز وجل، اپنے خالق کے لیے وہ اچھا گمان کرنے والا ہو۔ تو پہلے ہم دیکھیں قرآن مجید کی آیت مبارکہ
اس کے متعلق کیا ہے؟ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی انسان جو کوئی بھی کبیرہ گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے اندر وجود نہیں رکھتا، اس کا ایمان اس کے اندر نہیں ٹھہرتا، ایمان اس کا اس سے نکل جاتا ہے، اور وہ آدمی اس وقت بے ایمان ہوتا ہے، غیر مسلم ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ دوبارہ توبہ کر لے، جب وہ واپس اللہ کے حضور توبہ کرے گا، اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اس کا ایمان بھی اس کے اندر واپس آ جائے گا۔ اور اگر آپ غور کریں کہ کسی سے کوئی گناہ سرزد ہوا اور وہ اس گناہ کو کرنے سے پہلے مر گیا، تو کیا آپ سوچیں کہ کیا وہ آدمی مومن فوت ہوا؟ نبی علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ جب تمہیں موت آئے تو تم اس حال میں ہو کہ تم اللہ عز و جل سے اچھا گمان کرنے والے ہو، تمہارا اللہ کے بارے میں اچھا ظن ہو۔ نبی علیہ السلام ایک حدیث قدسی بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں کہ میرا بندہ میرے بارے جو گمان کرے گا میں اس کو وہی چیز عطا کروں گا۔ اب اس حدیث مبارکہ کو، چونکہ یہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر زبان نبی علیہ السلام کی ہو لیکن الفاظ جو ہے وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوں، اس کو ذرا سامنے رکھیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب لقاء اللہ، تم میں سے جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات محبوب ہے، تم میں سے جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات محبوب ہے تو احب اللہ لقاءہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو محبوب بناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ملاقات کریں۔ آپ غور کریں کہ دن کے اندر 5 مرتبہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا جائے اور ہم اللہ کے سامنے حاضری دینے کے لیے نہ پہنچے، تو ہم اپنے دل کے اندر یہ گمان کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کو محبوب سمجھتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ دنیاوی اعتبار سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا 5 دفعہ میرے کانوں کے اندر پیغام پہنچا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، میں نے اس کا جواب نہیں دیا، تو میں کیسے گمان کر سکتا ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں؟ اور اگر میں اللہ سے محبت کروں گا، اپنے اندر اس چیز کو پیدا کروں گا کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب بھی مجھے بلاوا آئے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جاؤں، نماز ادا کروں۔ میرے بھائی یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ دین جو ہے یہ مسجد کا نام، مسجد کے اندر جو عبادات ہم کرتے ہیں ان کا نام دین ہے، دین ان کا نام نہیں۔ نبی علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی، ایک صحابی جلدی سے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے گھر جا رہے ہیں، اٹھ کے جا رہے ہیں، مسجد سے نکل رہے ہیں، تو ایک کہنے والے نے کہا ہائے افسوس، یا لیتا، ہائے افسوس اس پر، کاش یہ فی سبیل اللہ کے اندر جانے کے لیے ایسے تیزی سے تیاری کرتا۔ ہم مسجد کے اندر بیٹھے ذکر اذکار کر رہے ہیں اور یہ جلدی سے اٹھ کے جا رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے آگے جو نقشہ کھینچا اس کو ذرا غور کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ غور کریں کہ آپ ان میں سے کسی سے باہر نکل سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ آدمی اپنے والدین کے لیے دنیا کے حصول کی خاطر جا رہا ہے تو یہ کہاں ہے؟ فی سبیل اللہ میں ہے۔ دنیا کے اندر کمائی کرنے کے آپ دیکھیں، اس سے علاوہ کوئی طریقہ اگر ہے تو مجھے بتائیے گا۔ پہلا طریقہ کہ اگر یہ والدین کے لیے کوئی سی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے کہ جو کمائی کرے گا اس سے یہ اپنے والدین کو کچھ مال عطا کرے گا تو یہ فی سبیل اللہ کے اندر ہے۔ پھر فرمایا اگر یہ اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کوئی چیز کمانے کے لیے جا رہا ہے تو جو کچھ بھی یہ کمائے گا یہ فی سبیل اللہ کے اندر ہوگا۔ پھر تیسرا فرمایا اگر یہ اپنی ذات کے لیے کچھ کمانے کے لیے جا رہا ہے تو یہ فی سبیل اللہ کے لیے ہے۔ آپ ذرا غور کرو، چوتھا راستہ ہے کوئی؟ یا تو انسان کمائی کس کے لیے کرتا ہے؟ والدین کے لیے، یا بیوی بچوں کے لیے، یا اپنی ذات کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام نے تینوں کو یہ کہہ دیا کہ یہ تینوں کے لیے کمائی کرے تو یہ فی سبیل اللہ کے اندر ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں اس صحابی نے کام کیا کیا تھا، اس صحابی نے کام کیا کیا تھا؟ اس کے کان کے اندر اذان کی آواز آئی اور اذان کی آواز کے جواب کے اندر وہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آیا، کہ نماز صرف اس نے اللہ کے لیے ادا کی اور دوبارہ اپنے کام کے اندر مشغول ہو گیا۔ اور میرے ذہن میں ایک حدیث مبارکہ ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر 7 لوگوں کا تذکرہ کیا. 7 لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ، 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش الہی کا سایہ نصیب فرمائیں گے. کس دن؟ لا ظل الا ظلہ، جس دن عرش الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس کے اندر کیا ہے؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، کہ آدمی دنیا کے اندر دنیاداری کے اندر مشغول ہے، لیکن قلبہ معلق بالمسجد، اس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہو کہ کب مجھے مؤذن بلائے، میرے کان کے اندر اذان کی پکار آئے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے چلا جاؤں. اب آپ غور کریں کہ اگر دنیا کے اندر ہمارے لیے نماز محبوب ہو جائے گی تو نماز کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کا معراج. تو اگر ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے لیے نماز کو محبوب بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے دل کے اندر اللہ کی ملاقات محبوب ہو جائے گی. جب ہمارے لیے اللہ کی ملاقات محبوب ہو جائے گی تو میرا خالق، میرا مالک، میرا اللہ ایسے ہی جیسے میں اللہ کی ملاقات کو محبوب بناؤں گا، اللہ کو بھی محبوب ہو جائے گا کہ اللہ میرے ساتھ ملاقات کرے. اب یہاں تک بات نہیں، بلکہ آگے وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ، جو مومن ایسا ہوتا ہے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات بہت زیادہ محبوب ہوتی ہے. اذا حضرہ الموت، جب اس کو موت آتی ہے. موت جیسی اٹل حقیقت ہے، کوئی اس کا انکاری نہیں، لیکن آپ غور کرو کہ جب میرا مرنے کا وقت ہوگا، میں بستر مرگ پر پڑا ہوں گا، میری مرنے کی حالت ہوگی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو نقشہ کھینچا، کیا میں اس کے اندر آ سکتا ہوں؟ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ، لیکن مؤمن کی جب موت آتی ہے، بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ، دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کو اللہ کی محبت بہت زیادہ عزیز تھی، اللہ اس کو محبوب بنایا. جیسے ہی اس کو موت آتی ہے، جو فرشتے اس کی جان روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کے ساتھ آنے والے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ، اللہ کی خوشنودی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمان نوازی کی اس کو بشارت دے دیتے ہیں. آپ غور کریں، اس سے خوش نصیب انسان بھی کوئی ہے جس کو دنیا کے اندر روح قبض ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی بشارت مل جائے. اور آپ غور کریں کہ رضوان اللہ اصل میں چیز کیا ہے؟ رضوان من اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہر چیز سے بڑھ کے، کہ انسان اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے نا، اس میں سب سے بڑی اعلیٰ اور عرفہ چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی. اور ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ، اس وقت اس مؤمن بندے کے لیے فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ، کوئی بھی چیز دنیا کی محبوب نہیں ہوتی، مِمَّا أَمَامَهُ، جو کچھ بھی اس کے سامنے ہے، فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ، تو وہ بس اللہ کی ملاقات کو ہی محبوب سمجھتا ہے کہ کسی طرح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مل جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں ملاقات کروں. یہ پہلی چیز، یہ پہلی تیاری ہے کہ مسلمان ہونے سے بنا موت نہ آئے، کہ خاتمہ ایمان کے اوپر ہو. اور میں نے پہلے بتایا خاتمہ ایمان پر ہونے کے لیے شرط کیا؟ کہ انسان نے کوئی کبیرہ گناہ ایسا نہ چھوڑا ہو جس کی اس نے توبہ نہ کی ہو. کوئی بھی زندگی کے اندر اس کا کبیرہ گناہ ایسا نہ ہو جس کی اس نے توبہ نہ کی ہو. کیوں؟ صغیرہ گناہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نمازوں سے جڑ جاتے ہیں. انسان نماز پڑھتا ہے، جیسے عشاء کی نماز پڑھی، مغرب سے عشاء تک کے گناہ عشاء کی نماز کے ساتھ کر دیے، لیکن یہ صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ توبہ سے ہی معاف ہو. توبہ لازم، موت سے پہلے توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا. دوسری صورت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملنا، ملاقات جو ہے اس کو اپنے دل کے اندر جگہ دو. اللہ کے ساتھ ملاقات تمہارے دل کے اندر محبوب ہونی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ انی اسألک حبک، اے اللہ میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور ان لوگوں کی محبت کا بھی جس سے تو محبت کرتا ہے، والعمل الذی یبلغنی حبک، اور ایسے اعمال کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں جو تیری محبت کے قریب کر دیں، ایسے اعمال جو مجھے تیرا محبوب بندہ بنا دیں، جو تیرا اور میرا تعلق آپس میں ملا دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں کیا کرتے تھے، ہم بھی دعائیں کیا کریں.
کہ اے اللہ ہمیں ہر چیز سے زیادہ محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہو جائے۔ اور موت کی تیاری کے اندر نبی علیہ السلام نے شروع اسلام کے اندر قبرستان کے اندر جانے سے لوگوں کو منع کر دیا کہ قبروں کے اوپر نہ جایا کرو، کیونکہ جاہلیت کی بہت سے زیادہ رسومات مسلمانوں کے اندر ابھی موجود تھی۔ جیسے جیسے ان کی تربیت ہوتی گئی ویسے ویسے نبی علیہ السلام نے ان سے پابندیاں کم کر دی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارات القبور فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، فزوروها، لیکن اب تم اس کی زیارت کیا کرو، تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ لأن تذکر الآخرہ، یہ قبر جو ہے نا یہ آخرت کو یاد کروانے کی چیز ہے۔ جب قبرستان کے اندر جائیں، قبرستان کے اندر جائیں، جیسا مرضی دنیا دار شخص آپ دیکھ لیں، جتنی دیر تک جنازہ نہیں ہوتا اتنی دیر تک اس کے اوپر کچھ نہ کچھ موت کی وحشت جو ہے وہ طاری ہوتی ہے۔ سامنے میت پڑی ہوئی ہے، میت کو دیکھ کر، جنازے کو دیکھ کر اس کے دل کے اندر کچھ نہ کچھ آخرت کا احساس موجود ہوتا ہے۔ وَتُرَقُّ الْقَلْبِ، اور اس کا دل اس وقت ڈر چکا ہوتا ہے، ڈرا ہوا ہوتا ہے اس کا دل۔ تُدَمِّرُ الْعَيْنِ، آنکھیں بہہ رہی ہوتی۔ یہ تین چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم آخرت کا ذکر کرتے رہو۔ اگر آخرت کا ذکر تم کرتے رہو گے میرے بھائی تو اس بات کو یاد رکھو کہ اگر میرے سامنے، آپ کے سامنے آخرت کا تذکرہ موجود ہو، مجھے پتا ہو، آپ کو پتا ہو کہ اگلے ہی لمحے اگر میری موت آ گئی تو آخرت کے اندر مجھے اس کیے کا حساب دینا پڑے گا، تو ہم کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کریں؟ کبھی نہ۔ کیوں؟ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تو یہ میرے سے بدلہ نہ لے سکا تو کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک میں سناتا چلا جاؤں بالکل اختصار کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے سوال کیا کیا تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا من لا درہم ولا دینار، اے محبوب جن کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ مفلس ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ شخص نہیں ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ میری امت کا مفلس شخص پتہ ہے کون ہے؟ روز قیامت اللہ کے دربار کے اندر جب وہ آئے گا نا، نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، بہت زیادہ نیکیاں کی ہیں، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقہ خیرات کیا، نیکیوں کے پہاڑ ہیں، لیکن حقوق العباد کی حالت پتہ کیا ہے اس کی؟ اللہ کے دربار میں کھڑا ہے، ایک سوالی سائل کر آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکایت کرے گا، شتمنی ھذا، اے اللہ اس نے مجھے گالیاں دی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جواب میں یہ نہیں کہیں گے اچھا بھائی تو بھی اس کو گالیاں دے، کیا کریں گے؟ جس قدر اس نے برا بھلا کہا تھا، جس قدر اس کا دل دکھایا تھا، اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دیں گے، اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دی، وہ نیکیاں لے کر چلا گیا۔ دوسرا بندہ آیا، قد قذف ھذا، اس نے میرے پہ تہمت لگائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دی۔ ایسے ہی لوگ آتے جا رہے ہیں حقوق العباد کے اندر، یہ جو ہم غلطیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں نا، ایک دوسرے کے حق مارتے ہیں، تو حقوق العباد والے لوگ آ رہے ہیں، اس کی نیکیاں لے کے جاتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ نیکیوں کا پہاڑ ختم ہو گیا، حقوق والے ابھی بھی باقی ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر پانسا پلٹ جائے گا۔ پہلے نیکیاں لے کے جا رہے تھے، اب گناہ لے کے جا رہے ہیں۔ جس کو گالی دی وہ آپ کے لیے برائیاں چھوڑ کے جائے گا، اس کی برائیاں آپ کے پلڑے کے اندر۔ اگر آپ اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہی شخص جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر آیا تھا، اب وہاں کس چیز کا پہاڑ ہے؟ برائیوں کا پہاڑ، نہ کرتا برائیوں کا پہاڑ، جو اس نے کی بھی نہیں ہے، دوسروں کی برائیاں اپنے گلے میں ڈال رہا ہے، صرف لوگوں کو گالیاں دے دے کر۔ اور ہمارا کیا حال ہے کہ دو دوستوں کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ بہت گہرے دوست ہیں؟ جب وہ ایک دوسرے کو گندی گندی گالیاں دیتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ ہم مسلمان ہیں کہ ایک دوسرے کو جب تک دو دوست گالی نہیں دیتے، ہم سمجھتے ہیں ان کا آپس میں بھی پیار نہیں ہے۔ جو جتنی زیادہ گالیاں دیتے ہیں تو فخر سے کہتے ہیں ان کا ہمارے ساتھ بہت یارانہ ہے، ہم تو ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں۔ ماں بہنوں کی گالیاں، والدین کی گالیاں، حالانکہ نبی علیہ السلام نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو کسی کے والدین کو گالیاں دے کر اپنے والد کے اوپر، والدہ کے اوپر گالی دینے کو باعث بنے۔ آپ غور کریں، اگر مجھے اور آپ کو یہ مفلس والی حدیث یاد ہو تو ہم کسی کے ساتھ زیادتی کبھی نہ کریں۔ ہمیں یاد ہوگا کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تو کیا ہوگا؟ روز قیامت میری نیکیاں اس کے پلڑے میں چلی جائیں گی، اگر نیکیاں میری ختم ہوگی تو اس کی برائیاں میرے پلڑے میں آ جائیں گی۔ مجھے کیا ضرورت ہے
یہ دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے، متاع الدنیا قلیل، میرے سے یہ ہٹ درمی کرے گا، میرے سے چھین لے گا، تو کتنا کا چھین لے گا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کئی گنا بڑھا کر مجھے دینا ہے تو کیا ہوا؟ گویا کہ وہ آپ کے لیے ذخیرہ ہو گیا مال، روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو واپس لوٹائیں گے آپ کے لیے۔ ترق القلب، دل جو ہے وہ نرم ہو جاتے ہیں قبروں کے اندر زیارت کرنے سے، لیکن قبرستان کے اندر جانا ضروری ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ قبرستان کے اندر جا کر کسی کے لیے دعا نہیں کریں گے نا تو آپ بھول جائیں آپ کے لیے کوئی دعا کرے گا۔ آپ اپنی اولاد کو یہ تربیت نہیں کریں گے کہ بڑوں کی قبروں پر جا کے دعائیں کیا کرو، تو وہی اولاد آپ کی قبر پر کیسے جا کے دعا کرے؟ تیسرا، تدمر العین، آنکھوں کو بہانے والی ہے، کیا کہ بہہ پڑتی ہے موت کو دیکھ کر، قبروں کو دیکھ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں دوزخ کا ذکر کیا، نبی علیہ السلام نے دوزخ کا ذکر کیا، کئی ہزار سال دوزخ کو جلایا گیا، جہنم کی آگ کو جلایا گیا، اور آپ کو پتہ ہے اس کو بجھانے کی قیمت کتنی ہے؟ دوزخ کو بجھانے کی، دوزخ کو آگ کو بجھانے کی قیمت کیا ہے یہ آپ کو پتہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے اسی حدیث کے اندر، جس کے اندر فرمایا نا 7 لوگ جن کو اللہ عرش الہی کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان کے اندر کیا ہے کہ ایک آدمی تنے تنہا بیٹھا ہے، ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، کہ آدمی تنے تنہا بیٹھا ہے، اس کو اپنے گناہ یاد ہے، اپنے گناہ یاد ہے کہ میں نے یہ گناہ کیے، اور اگر اللہ کے دربار کے اندر میں پہنچا اور اس گناہوں کا اللہ نے میرے سے سوال کیا تو میں کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ صرف اس منظر کو اس نے سامنے رکھا، اس کی آنکھوں سے 2 آنسو گر گئے، وہ 2 آنسو اس کے لیے دوزخ کی عذاب کو بجھا دیں گے۔ آپ غور کریں کہ اتنی بڑی دوزخ جس کو روز قیامت اللہ تبارک و تعالی سارے لوگوں کو دوزخ میں ڈال کر بھی پوچھیں گے حلم طلب تھی۔ سورہ قاف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا یوم نقول لجہنم حلم طلب تھی، کہ اللہ تبارک و تعالی دوزخیوں کو دوزخ میں ڈال کر پوچھیں گے حلم طلاتی، کیا تو بھر گئی ہے؟ اور وہ کیا کہے گی؟ بتقول حل من مزید، وہ کہے گی اور لوگوں کو آنے دو، اور دوزخیوں کو آنے دو۔ اس کو بجھانے کے لیے کیا قیمت ہے؟ 2 آنسو۔ میرے بھائی کیا ہم 2 آنسو اللہ کے دربار میں بجھا کر، یہ اللہ کے دربار میں گرا کر اس دوزخ کو اپنے لیے نہیں بجھا سکتے؟ ذرا تنہائی میں بیٹھے اپنا محاسبہ کریں، یار میں اتنا ہی سخت دل ہو گیا ہوں کہ میں اپنی موت کو بھول گیا، میں اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کے ساتھ 2 آنسو نہیں بہا سکتا؟ اگر یہ 2 آنسو آپ نے اپنی آنکھوں سے بہا دیے تو سمجھ لیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے سابقہ گناہوں کے اوپر قلم پھیر دی۔ بلکہ سورہ فرقان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو بندہ اللہ کے دربار کے اندر پکی سچی توبہ کرے اور اس کے بعد صالح اعمال کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ساری سابقہ زندگی اس کی گناہوں کے اندر بسری، ساری زندگی بسر کی گناہوں کے اندر، آنے والی زندگی کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ انہی گناہوں کو تبدیل کر کے اس کے لیے نیکیاں لکھی۔ کیا ہم اللہ کے دربار کے اندر 2 آنسو نہیں اپنے بہا سکتے؟ پھر ابو درداء رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے من اکثر من ذکر الموت، جو آدمی کثرت سے موت کا ذکر کرتا ہے نا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چیز عطا کرتے ہیں؟ قل حاسودہ، اس کا حسد کم ہو جاتا ہے، پھر وہ آدمی حسد نہیں کرتا۔ جس کے دل کے اندر زبان کے اوپر ہر وقت موت کا تذکرہ رہتا ہے نا، ایک دن مر جانا ہے، ایک دن مر جانا ہے، اس کا حسد جو ہے وہ کم سے کم تر ہوتا جاتا ہے، اس کا حسد ختم ہو جاتا ہے۔ وقل فرحا، اس کی خوشیاں بھی کم ہو جاتی ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا کی طلب کے اندر ساری زندگی ہم نے بسر کر دی، اور آپ غور کریں ہمارے سامنے تاریخ موجود ہے، تاریخ کے اندر کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ملکوں کے ملک انہوں نے فتح کیے، کیا ملک کو فتح کرنے کی ان کی بھوک ختم ہوئی؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اگر ایک انسان کو ایک سونے کی وادی مل جائے نا، سونے سے بھری ہوئی وادی، پہاڑوں کے درمیانی خلا کو وادی کہتے ہیں، ایک سونے کی وادی مل جائے تو وہ کیا کرے گا؟ دوسرے کی تباہ کرے گا، دوسری مل جائے تو وہ تیسری کی تباہ کرے گا۔ آپ ذرا سوچیں، کیا اتنا مال ہم تباہ کرتے جاتے ہیں
کبھی ہم نے موت کا بھی تذکرہ کیا؟ ذرا میرے بھائی غور کرو، ذرا سوچو 100 سال بعد جو آج ہم نے اکٹھا کیا، جو کچھ ہم نے سارا کچھ اکٹھا کیا، 100 سال بعد ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ صرف اس کو ذرا تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا، 100 سال بعد ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ یہ جو سارا ہمارا اکٹھا کیا ہے، ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑا۔ سورہ منافقون کے اندر اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ جو کچھ ہم نے یہ سارے کا سارا اکٹھا کیا، اور کس کے لیے چھوڑ کے گئے؟ اولاد کے لیے چھوڑ گئے۔ اور نہ اللہ کو ہم نے یاد کیا، اور اس اللہ کے دربار کے اندر ہم اسی اولاد کے لیے، مال بھی اسی کے لیے چھوڑ گئے، اولاد کو بھی چھوڑ گئے۔ 100 سال بعد ہم نے تو یہاں موجود نہیں ہونا۔ یہ ہمارے اپنے لیے تھی، یہ ساری موت کی تیاری ہمارے اپنے لیے تھی۔ اب اگلے پوائنٹ میں بات کروں۔ اب اگلی موت کی تیاری ہے جو آپ اپنی اولاد کے لیے چھوڑتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بات کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے نا، دنیا سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ 3 طرح کے تعلق اس کے دنیا کے ساتھ پھر بھی قائم و دائم رہتے ہیں۔ تو آپ غور کریں، پتہ نہیں ہماری کب موت ہے، کیا ہم نے ان تینوں میں سے کوئی اپنے لیے تیار کیا ہے؟ سب سے پہلا کیا؟ ولد صالح، نیک اولاد۔ میرے بھائی، اولاد کی تربیت کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں اولاد کے لیے اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا لباس، دنیاوی اچھی تعلیم، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر ہم دیکھیں کہ میرا بچہ اچھا ہڈا کٹا صحت مند ہے، تو جانوروں کے بچے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جانور جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت ہم سے اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ ہمارے ذمہ جو تربیت ہے وہ کیا؟ صالح اولاد، نیک اولاد، ہٹی کٹی صحت مند اولاد نہیں، نیک اولاد۔ کیوں؟ یہ نیک اولاد جو ہے نا، اس کی فضیلت پتہ کیا ہے؟ چونکہ ٹائم زیادہ ہوتا جا رہا ہے، بالکل اختصار کے ساتھ، آپ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ سنا ہو، کئی دفعہ علماء کرام آپ کو سناتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ جو سفر کیا تھا ایک سمندر کے اندر، اس کے اندر انہوں نے ایک دیوار کی تعمیر کی تھی۔ تو وہ دیوار کی تعمیر اللہ نے کیوں کروائی تھی؟ ذرا غور کرو، اس دیوار کو اللہ نے کیوں تعمیر کروایا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے وجہ پوچھی تو کیا فرمایا تھا؟ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما، اور وجہ کیا تھی؟ وکان ابوہما صالحا، ان کا والد نیک تھا۔ میرے بھائی، اپنے آپ کو نیک کرو، اپنے آپ کو نیک کرو گے آپ کی اولاد نیک ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا میں خود مسجد میں نہ ہوں، میں بچوں کو کہوں جاؤ بھائی مسجد۔ کون جاتا ہے مسجد جب آپ خود بچے کو ساتھ نہیں لاتے؟ بچے کو آپ سپارہ پڑھنے کے لیے بھیج دیں، آپ خود قرآن پڑھے نا۔ آپ قرآن نہیں پڑھیں گے تو بچہ قرآن نہیں پڑھے گا۔ یہ آپ دل پہ لکھ لیں، جہاں مرضی لکھ لیں۔ وجہ کیا تھی؟ ابوہما صالحہ، ان کے والدین نیک تھے۔ والدین نے خزانہ دیوار کے نیچے رکھا، حوادثات زمانہ سے وہ دیوار گر رہی تھی، دیوار گر گئی، تو اس دیوار کو تعمیر کرنے کے لیے کون آیا؟ وقت کے نبی آئے۔ اللہ تبارک و تعالی صالحین کی ایسی مدد کرتے ہیں کہ ایک صالح والد کی گری ہوئی دیوار کو بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو چلایا، کہاں سے خضر علیہ السلام کو چلایا، تاکہ وہ جا کر اس دیوار کو بنائے۔ صالح آدمی کا خزانہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، اس کی اولاد بڑی ہوگی وہ خزانے کو اٹھائے گی۔ کیا ہم نے اپنی کوئی تربیت کی ہے ایسی؟ کیا ہم نے اپنی اولاد کی کوئی ایسی تربیت کی ہے؟ کیا ہم نے اپنی اولاد کے لیے کوئی ایسا سرمایہ چھوڑا ہے کہ ہم اپنے آپ کو صالح کہہ سکیں، یا ہماری اولاد کل کو کہہ سکے ہمارے والدین صالح تھے؟ اور تیسری بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اولاد کے لیے رشتوں کے حصول کے اندر میرے بھائی جو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بہترین دنیا کا سامان بتایا وہ کیا ہے؟ خیر متاع الدنیا، سب سے بہترین دنیا کا سامان کیا ہے؟ المرأة الصالحہ، نیک بیوی، نیک بہو۔ اپنے بچے کے لیے نیک خاتون کا رشتہ تلاش کریں، دنیاوی اعتبار سے پڑھی لکھی آپ کو مل جائیں گی۔ اگر وہ نیک نہ ہوئی
تو اس کے گود میں پلنے والا بچہ بھی آپ کے لیے دعائیں نہیں کرے گا۔ اگر وہ آپ کی ہونے والی بہو نیک ہوگی تو وہ کیا کرے گی؟ اپنی گود میں پلنے والے بچے کو بھی اس کے والدین کی عزت کے بارے میں بتائے گا۔ اور اگر وہ خاتون کی تربیت نہ ہوئی تو آگے آپ دیکھیں کہ وہ کیسے کسی اور کی تربیت کرے گی۔ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اسی طرح سے زوال پذیر ہے کہ ہم رشتوں کی تلاش کے اندر اچھی تعلیم دیکھتے ہیں، اچھا گھر دیکھتے ہیں، کبھی کسی نے اچھا اخلاق نہیں دیکھا۔ اخلاق کو میرے بھائی مقدم رکھو، دینی تعلیم کو مقدم رکھو۔ پھر صدقہ جاریہ، کیا ہم نے اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا صدقہ جاریہ کیا ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری و ساری رہے؟ آپ ذرا غور کریں اس مسجد کو، یہ کتنی قدیم مسجد ہے، کتنی پرانی مسجد ہے، کتنی دفعہ بنی ہو۔ تو اس کو بنانے کے اندر وہ جس پہلے شخص نے یہاں کچھ اینٹیں لگائی تھی وہ آج بھی اس کی بنیاد کے اندر موجود ہوں گی۔ تو وہ بندے کو اس دنیا سے گئے کو کتنا عرصہ ہو گیا، لیکن آج بھی جو آدمی بھی اس مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کا نماز کا اجر بھی وہ مرنے والے کو اتنا ہی ملتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیکی کو کرنے والا اور نیکی کی طرف دلالت کرنے والا وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے نیکی کرنے والا خود ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف لوگوں کو دلالت کرنے والا، رغبت دلانے والا وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ خود بھی نیکیاں کر رہا ہے۔ آدمی مر گیا، ایک دن مر جانا ہے۔ مرنے کے بعد یہ جو اس دنیا کے اندر اس مسجد کے اندر جو کچھ وہ اینٹیں لگا گیا وہ جب تک اس مسجد کے اندر رہے گی اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر ثواب ملتا رہے گا۔ اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں صدقہ جاریہ کی۔ آپ غور کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کے لیے کوئی صدقہ جاریہ چھوڑا۔ تیسرا کیا؟ علم ينتفع به، علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ علم دو اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ ایک، آپ کے پاس علم ہے، آپ اس کو آگے لوگوں کو پھیلائیں، لوگوں کو پڑھائیں، صدقہ جاریہ بنائیں اس کو کہ آپ لوگوں کو علم پڑھائیں گے، وہ آگے لوگوں کو علم پڑھائیں گے، وہ آگے لوگوں کو علم پڑھائیں گے۔ یہ سلسلہ ایسے ہی جاری و ساری رہے گا اور جیسے جیسے وہ علم آگے چلتا رہے گا لوگ اس سے نفع حاصل کرتے رہیں گے تو پیچھے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ یا آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کے پاس دینی تعلیم نہیں ہے، آپ کیا کریں؟ دینی تعلیم کا انتظام کریں، انتظام و انصرام کریں، کوئی صدقہ جاریہ کریں کہ لوگ وہاں آئیں، قرآن کا علم حاصل کریں، حدیث مبارکہ کا علم حاصل کریں۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو کیا کریں؟ کسی غریب کو دیکھیں جو دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے وہ بہت زیادہ غریب ہے، اس کے گھر اجازت نہیں دیتا وہ یہ کام کرے تو اس کے گھر مالی معاونت کریں، اس کو دینی کتب لے کر دیں، یہ میرے بھائی صدقہ جاریہ ہوگا۔ جب تک وہ دین کا علم حاصل کرنے والا انسان، وہ بچہ، وہ شاگرد آگے علم دیتا رہے گا تو اس نے پڑھا کس کی کتاب سے ہے؟ آپ کی کتاب سے۔ جو آپ نے کتاب اس کو لے کر دی تھی، اس نے پڑھا کس چٹائی پہ بیٹھ کے ہے؟ جو آپ نے چٹائی لے کر دی تھی۔ اس نے پڑھا کس پنکھے کے نیچے بیٹھ کے ہے؟ جس پنکھے کا بل آپ نے ادا کیا تھا۔ جب تک وہ علم چلتا رہے گا آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ رہے گا۔ اگر وہ آگے پڑھانا شروع کر دے تو پھر تو آپ سمجھیں کہ وہ علم اب ختم نہیں ہوگا، وہ رکے گا نہیں، کیوں؟ وہ کسی کو پڑھائے گا، وہ آگے کسی کو پڑھائیں گے، وہ آگے کسی کو پڑھائیں گے، ایسے ہی نظام چلتا رہے گا۔ یہ چند گزارشات تھی، یہ پہلے بھی آپ نے بہت دفعہ سنی، لیکن طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نے چاہا میں دوبارہ ان کو آپ کے لیے پیش کروں، آپ کے ذہن کے اندر ایک دفعہ اس کو دہرا دوں کہ آپ موت کی تیاری کریں، دونوں اعتبار سے موت کی تیاری کریں، اپنے لیے بھی کہ میں اپنی زندگی کے اندر کچھ موت کی تیاری کرتا جاؤں اور اپنے مرنے کے بعد کے لیے بھی کہ میں اپنے بعد کی تیاری کروں کہ میں جب مر جاؤں گا تو میرے پیچھے یہ دعاؤں کا سلسلہ، یہ صدقہ جاریہ کا سلسلہ، یہ علم ينتفع به کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ اگر یہ آپ اپنے ذہن کے اندر دیکھیں کہ اگر ہم یہ کام کرنے کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کتنے محدثین کرام ہیں، ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے سینکڑوں سال ہو گئے لیکن ان کا نام آج بھی اس دنیا کے اندر قائم و دائم ہے، ان کے لیے آج بھی صدقہ جاریہ اس دنیا کے اندر ایسے ہی موجود ہے۔ تو بے موت نہ مرے، ایسی موت نہ مرے کہ آپ فوت ہو جائیں
آپ کی قبر کے اوپر کوئی دعا کرنے والا نہ ہو، آپ کی قبر کے اوپر کوئی جا کر قبر کو سیدھا کرنے والا نہ ہو، ایسی بے موت نہ مرو کہ آپ کے پیچھے کوئی آپ کا نام لیوا نہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ